اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 45 سے 93۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ دو فریق پکش بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سدھار کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اسے اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر اس کے ولی سنرکشک سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تدبیر یکتی کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پس دیکھو کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس یہ ہے ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ان کے ظلم کے سبب سے۔ بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو نجات دی سوا اس کی بیوی کے، جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا۔ پس کیسا برا برساؤ تھا ان پر جنہیں آگاہ کیا جا چکا تھا۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک کرتے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے؟ تمہارے وش میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بھلا کس نے زمین کا ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان ندیاں جاری کی، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا جانشین اترادھیکاری بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت بہتر ہے اس سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب اے پرکٹ کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تب کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی۔ یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں،
کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان پر غم نہ کرو اور دل تنگ نہ ہو ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اس میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جس میں وہ اختلاف متبھید رکھتے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ کرو اور تم صریح حق سوسپشٹ ستے پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو۔ تم تو صرف انہیں سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک دابہ جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کی اس میں دیکھیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم سے دڑھ کیا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے ہو۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم آدرنیہ ٹھہرایا اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں، اور یہ ہے کہ قرآن کو سناؤں۔ پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پر آئے گا، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔